بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی۔ آیا صوفیہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے۔ آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر سے ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی سپریم کورٹ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ 12 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر طیب اردگان نے اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دینے کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت گاہ تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ اس لحاظ سے یہ عمارت ایک رجحان ساز ثابت ہوئی اور اس کی تعمیر کے 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے جب استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں بدل دیا گیا۔ 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو کمال اتاتürk نے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ اس وقت اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی روم سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح دوم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ جب 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بالکان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم، اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگین تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہتے تھے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ اسے چرچ کا سربراہ جو بطریق یا پیٹریارک کہلاتا تھا اس میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کو کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بازنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈوکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں ایک خوفناک آتش زدگی کے باعث یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹنٹین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار دن رات اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس زمانے میں اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں
قیصر نے دنیا کے متون سنگ مرمر استعمال کیے، تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان محمد فاتح کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان اس کلیسا کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا مقصود تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو اور اس کے آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت نماز ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت باغ ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرہ دار کھڑے ہوتے تھے۔ اندرون وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈالوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیا صوفیہ کی جو مسجد ہے اب یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی مسجد اور یہاں پہ نماز کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس کے حوالے سے انتہائی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔